اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ میں نے سورۃ القصص کی روشنی میں دوسرے رکوع کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جو پیغامات عطا فرمائے ہیں اسے اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کے حالات کو ذکر فرمایا کہ یہاں مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رہنا ذرا مشکل ہو گیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ہدایت دی، راستہ دیا کہ نکلو یہاں سے، چھوڑو، اب یہاں آپ کا رہنا نہیں ہے اور آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر، پتہ نہیں تھا کہ کس جانب جانا ہے، بس نکل پڑے تھے. تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اسے یوں تشریح فرمائی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے، امید ہے کہ اللہ، راستہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس راستے سے جانا ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے کہ جس سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی راستہ کہاں جاتا ہے، نہ کھانا، نہ روٹی، نہ کوئی اور چیز، نہ سواری، بس نکل پڑے. جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل پڑے اور چلتے چلتے مدین پہنچ گئے. قرآن اس کی تفصیلات پیش نہیں کرتا کہ پورا واقعہ کہ یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو قرآن ذکر نہیں کرتا. قرآن صرف ان باتوں کو ذکر کرتا ہے کہ جس سے ہمیں عبرت ملے، نصیحت ملے. اگر ہماری جان کا خطرہ کہیں ہو تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ اب اس جگہ کو آپ خالی کر دیں، ہجرت کر دیں اور کہیں جائیں تاکہ آپ کے جان کی حفاظت ہو سکے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل پڑے اور مدین پہنچ گئے. وَلَمَّا وَرَدَ، وَرَدَ کے معنی ہے پہنچ جانا. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. تو اس لیے کہ آبادی سے باہر کنویں تھے، لوگ اپنی بکریوں کو دن بھر چرا کے رات میں پانی پلانے کے لیے، یعنی مغرب سے پہلے پانی پلانے کے لیے وہ کنووں پہ پہنچتے اور پانی پلا لیتے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے.
معمول کے مطابق لوگ اپنی بکریوں کو لے کے کنویں پہ پہنچے ہیں اور ساتھ ساتھ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے منظر کو دیکھا کہ سارے لوگ بکریوں کو لا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، پلا رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن یہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کھڑی ہوئی ہیں، یہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے جو پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لے کے پانی پلانے کے لیے آگے نہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ آگے آئے، پانی پلا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ تو سارے لوگ پلا پلا کے جا رہے ہیں، یہ نہیں پلا رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا قصہ ہے، کیوں تم نہیں پلا رہی ہو؟ ارے تم بھی جاتے بکریوں کو پانی پلاتے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتی، کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ کہا کہ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کنووں سے پانی نکالیں اور اپنی بکریوں کو پلائیں، طاقت نہیں ہے۔ اب یہ جو طاقتور لوگ ہیں کنویں سے پانی نکال کے بکریوں کو پلا کے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آخر میں ہم اپنی بکریوں کو وہ پانی پلا کے پھر لے کے چلتے ہیں، ہم یہی ہماری عادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی مجبوری کو دیکھا کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پانی نکال سکیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جا کے ان دو بچیوں کے بکریوں کو پانی بھی پلا دیا اور ان سے کہا کہ آپ رخصت ہو جائیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اور انہوں نے اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ ہم تو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ہمیں باہر نکلنا نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، باپ بوڑھا ہے، گھر میں ہے، باہر نہیں نکل سکتا، یہ سارا کام نہیں کر سکتا، کوئی لڑکے گھر پہ نہیں ہیں جو ہمارا تعاون کر سکے، ہمارا ساتھ دے سکے، تو اس لیے مجبوری میں ہم نکل گئے ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، تو ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے وہ گھر پہ ہیں۔ تو ساری حالت کو سمجھنے کے بعد، اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے، اگر ان کے گھر میں بھی مضبوط باپ ہوتا تو وہ آ کے بکریوں کو پانی پلاتا، یا مضبوط بھائی ہوتے تو یہ بکریوں کی خدمت کرتے اور یہ بکریوں کو پانی پلاتے اور یہ گھر کے کام و کاج دیکھتے۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے، جہاں جس بچی کے لیے، جس بیٹی کے لیے، جس ماں کے لیے اگر گھر پر کوئی نہیں ہے، کام کرنے کی مجبوری ہے تو وہ کام کر سکتی ہے، وہاں اس کے لیے شریعت کسی طرح سے روکتی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ لِمَ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کے بکریوں کو پانی نکال کے پلایا اور کہا کہ اب رخصت ہو جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں نیچے آ گئے، اس لیے کہ بھوک بڑی زور سے لگ رہی تھی، پورا سفر کر کے آئے تھے، کہیں کھانے کو نہیں ملا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے چلے گئے، سائے کے نیچے، الی الظل۔ اور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کیا، کسی سے پوچھا نہیں کہ بھئی میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، ذرا کھانا دے دو، پوچھا نہیں۔ فقال ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب کچھ تو بھیج دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال رکھا کہ اے میرے رب تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک محتاج بندہ ہے، کوئی خیر یعنی کوئی کھانے کا نظام بنا دے،
کوئی آسمان سے اتار دے یا کوئی کسی کو بھیج دے، بھیجنے والی ذات تو ہے، بندوں سے پوچھنا نہیں ہے، بندوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سفر کر کے آئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں مسافرین کا انتظام ہو سکتا تھا، مجبوری ہے، لیکن باوجود اس کے کہ کسی سے مانگا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں۔ کس سے پوچھا؟ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ قال رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہاں دعا، اتنے میں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ جو دو بچیاں تھیں جنہوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے ذرا دور کھڑی ہو گئی تھی، پلا نہیں سک رہی تھی، حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کر دی تھی علیہ السلام۔ اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے، اس لیے کہ لڑکیوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، عریانیت، فحاشیت اور اپنے بدن کی نمائش عام۔ یہاں مجبوری ہے، ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ تو باپ طاقتور ہے نہ بھائی ہیں، اس وجہ سے مجبوری میں آئی ہیں، لیکن اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے احداہما تمشی علی استحیاء۔ آج کل کی بہنوں کے لیے، آج کل کی بیٹیوں کے لیے، یہ حضرت شعیب کی یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ وہ نصیحت پیش کر رہی ہیں کہ تمہارے لیے مجبوری ہو باہر نکلنا، تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تمہارا شوہر کام کرتا نہیں ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارے بھائی نہیں ہے، ایسی مجبوری میں تمہیں نکلنا پڑے، تمہاری شرم و حیا کی حفاظت تمہیں کو کرنا ہے۔ احداہما تمشی علی استحیاء۔ اس کے بعد کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، گزارش رکھی کہ میرے والد بزرگوار آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو اجرت دیں، اس لیے کہ آپ نے بکریوں کو پانی پلایا۔ ہمارے والد نے ہم سے پوچھا کہ اب تک تم تاخیر سے آتی تھی، دیر سے آتی تھی، لیکن آج بہت جلدی آ گئی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک طاقتور نوجوان وہاں ہے، تو انہوں نے پانی نکال کے ہماری بکریوں کو پلا دیا۔ تو اب حضرت شعیب تھے وہاں علیہ السلام، انہوں نے کہا لے کے آؤ، یہاں حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ تاریں جڑتی ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا کام یہاں اٹکا ہوا ہے، یہاں میری پریشانی ہے، میں یہاں تکلیف میں ہوں، میں یہاں مصیبت میں ہوں۔ یہاں بندہ پریشان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب وہاں سے دوسری تار جوڑ کے اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، اس سے ہم راہ لینے کی ضرورت ہے کہ بندہ پریشان ہو کے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو رکھتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میری کون مدد کرنے والا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری مدد کیسے ہوگی۔ یاد رکھیں ہمارے نوجوان، یاد رکھیں ہمارے دوست احباب کہ جب وہ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی فریاد کو پیش کرنا ہے۔ ہمارا رب ہی ہے جو تاروں کو جوڑنے والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں کہ شعیب علیہ السلام ہیں، یہاں یہ بچیاں ان کی مدد کر دیا، یہاں تار جڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا آ گیا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ کھایا نہیں، اس لیے کہ کچھ ملا نہیں، راستے کی صعوبتیں، پریشانیوں سے دو چار ہو کے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ بچی آ کے شرم و حیا کی پیکر بن کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ آئیں، تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ میں اجرت لوں، لیکن اللہ کے حکم سے گویا کہ اللہ کے طرف سے اشارہ ملا، یہ نکل پڑے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے
کہ ہمارے سامنے اگر کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے اسے دیکھیں، اس لیے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ ہے کہ ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ہمیں بتایا ہے۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور یہ کہا اس بچی سے، اس لڑکی سے، دوشیزہ سے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، پیچھے سے راستہ بتا دینا، میں آگے چلتا ہوں۔ مرد آگے چلے گا، عورت پیچھے آئے گی، عورت کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے آگے جاؤ، میں آپ کی پوری شباہت کو دیکھتا رہوں گا۔ مرد دیکھ لیتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں، اپنے بدن کی نمائش کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں۔ نہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ راستہ بتاتی رہی، حضرت موسیٰ پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس کے بعد ساری تفصیلات روئے داد سنا دیا کہ میں مصر میں تھا، پیدا ہونے سے لے کے کیا کیا ہوا، جیسا کہ آپ نے سنا وہ ساری روئے داد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ وہ مصر کی سرزمین ہے، یہ مدین کی سرزمین ہے۔ مصر کا قانون مدین پر چلتا نہیں، اس لیے آپ کو اللہ نے ان ظالموں سے نجات دے دیا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں محفوظ جگہ میں آ گئے ہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا نظام کیا، کہا کہ آپ کھانا کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود بھوکے ہونے کے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے کیا بھوک نہیں ہے؟ کھا چکے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے باپ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں کہ یہ کھانا کہیں یہ میری اجرت نہ ہو، اس لیے کہ میں مدد کرنے کے مقصد سے، نیت سے ان بچیوں کی مدد کی تھی، اجرت پانے کے لیے نہیں۔ آج کل رشتہ لگاتے ہیں نیک کام، اس پر بھی پیسے، اور جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں سب کے لیے پیسے پیسے پیسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجرت لینا نہیں ہے، میں نے نیکی حاصل کرنے کے مقصد سے ان بچیوں کی مدد کیا تھا، لڑکیوں کی مدد کیا تھا، اس لیے مجھے کھانا کھانا نہیں ہے، بھوک تو لگی ہے لیکن اجرت کے لیے نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ارے بھائی نوجوان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اجرت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی اسی طرح کرتے ہیں، آپ کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح ہمارے مہمان بن کے آئیں، اس لیے کھانا کھائیے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا ہمارے یہاں کوئی نوجوان نہیں ہے جو ہماری بکریوں کو چرا سکے اور یہاں جو مردانہ کام ہوتے ہیں وہ کر سکے، اب آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، اور میرے کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، آپ انہی کو اجرت پر رکھ لیں، کام پر رکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ دو باتیں میں نے ان کے اندر دیکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مضبوط کنویں پہ بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، کئی آدمی مل کے اس پتھر کو ہٹاتے تھے، لیکن اس نوجوان کی بہادری اور ان کی طاقت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک نوجوان ہی اس پتھر کو ہٹا کے بازو رکھ دیا اور ہمیں پانی نکال کے پانی بھی پلا دیا بکریوں کو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے، خیانت والا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کیا، امانت دار بن کے رہا۔ جب آئے تو اس نے پیچھے مجھے کیا، کہا کہ آپ آگے نہ آئیں، پیچھے سے راستہ بتائیں، اور میری طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھا نہیں، نگاہ نیچی رکھ کے ہم سے بات کیا ہے۔ اس لیے امانت دار ہے، اگر اس کو ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھیے آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کا پورا حال میں نے سنا، آپ بھی پریشانی میں ہیں اور اس وقت مجھے بھی ضرورت ہے، ہم اور آپ مل کے ایک سودا کر لیتے ہیں۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک پروپوزل رکھا، ایک تقاضا رکھا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مہر میں آپ کو 8 سال میری ان بکریوں کو چرانا ہوگا، پہلے مہر ادا کریں، اگر 10 سال آپ چرا لیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے 2 سال کا اضافہ ہے، میرے طرف سے شرط نہیں ہے، 8 سال چرانا شرط ہے، 8 سال سے زیادہ 2 سال اگر آپ اور چرا لیتے ہیں تو وہ آپ کے طرف سے اضافہ ہے، گفٹ کے طور پہ ہوگا، تحفے کے طور پہ ہوگا۔ اگر مہر کے لیے یہ چرانا آپ کو منظور ہو تو میری بیٹی نکاح کے لیے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ عام طور سے بیٹی کے نکاح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سب سے بڑا مالدار ہے، کس کے پاس کاریں ہیں، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے اور اچھے مالدار گھرانے سے ہے، اس کے لیے اپنی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ دیکھنا نہیں ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون صالح نوجوان ہے، کون امانت دار ہے، کس کے اندر ہے حیا، شرم، ہاں خیانت نہیں ہے، ایسے نوجوان کی تلاش پوری ہو گئی۔ بیٹی نے دیکھ لیا، گواہی دے دیا، آفر پیش کر دیا کہ اب میری بیٹی کو نکاح میں آپ کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہر میں 8 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں گے۔ عام طور سے یہاں ہمارے نوجوانوں کے نکاح ہوتے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مہر کیا ادا کرو گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لکھ لیجئے جتنا بھی لکھ لینا ہو، اس لیے کہ مجھے تو دینا نہیں ہے، کہ مہر کون دینا وہی پتہ نہیں ہوتا۔ ارے شریعت نے، اسلام نے مرد کے لیے مہر رکھا ہے کہ ایک لڑکی اللہ بطور انعام کے آپ کے لیے عطا کر رہا ہے، آپ اس کے ملنے پر، یہ بڑی نعمت کے عطا کرنے پر مہر ادا کیجئے۔ جب جیسے ہی پتہ چلتا ہے ہمارے ان نوجوانوں کو یہ لڑکی کی طرف سے ملنے والی چیز نہیں ہے، لڑکے کو ادا کرنا ہے، تو اب وہ خرض میں لکھا دیتا ہے کہ نہیں بعد میں دیں گے، اتنا لکھ دیجئے، جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا لکھ دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما ہمارے ان بھائیوں پہ، نبی علیہ السلام کی اس امت پر۔ حضرت آدم سے بھی رب نے پوچھا تھا کہ وہاں جنت میں جب حوا کو آپ نے پیدا کیا اور نکاح کا وقت آ گیا تو حضرت آدم سے پوچھا تھا آدم حوا مل رہی ہے نکاح میں، کیا مہر ادا کرو گے؟ حضرت آدم سوچنے میں رہ گئے، یہاں تو نہ تو دینار ہی پاؤنڈ ہے، نہ تو یہاں ڈالر ہے، یہاں کوئی چیز نہیں، نہ درہم نہ دینار، کیا ادا کروں؟ اللہ رب ذوالجلال نے ہی ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا، اے آدم تمہاری ہی پشت میں آخری وقت میں میرا ایک محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے گا، اس پر درود بھیج دیجئے، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔
ہاں، حضرت آدم نے بھی مہر ادا کیا درود بھیج کے. درود میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں تاکہ یہ پریشانیاں دور ہو جائے. اللہ ہمارے لیے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا کرے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے درود پڑھنے کو قبول کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، آپ کی شرط منظور ہے. مہر میں 8 سال 10 سال جو بھی ہوگا ہم، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تو ایک صالح ہوں، میں کسی طرح کی خیانت نہیں کروں گا. جو وعدہ ہوگا اس وعدے کو نبھایا جائے گا، بعد میں چل کر کوئی مکر گکر نہیں، وعدہ خلافی نہیں. آج ہم بزنس کی پارٹنرشپ کرتے ہیں اور ہمارے بزنس شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی بزنس ترقی کر لیتا ہے نیتوں میں فتور آ جاتا ہے. اب بزنس نہیں یہ پورا میرا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. اگر نفع بھی ملتا ہے تو اس نفع کو چھپا کے سامنے والا جو پیسے انویسٹ کرتا ہے اس کو پورا یہاں کی زبان میں 3 نام لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور جو اصل پیسہ ہے وہ بھی ملے گا نہیں، وہ بھی نقصان میں چلا گیا. یاد رکھیں جب ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس عہد کو ہم کو نبھانا ہوگا. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی امت میں سے ہیں. آج اسی وجہ سے کوئی کسی کے لیے قرض دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرض دوں تو جب قرض واپس لینے کا وقت آئے گا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. سامنے والا قرض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. معاملہ ہوا کہ ہم بعد میں پیسے دیں گے، تاریخ لکھی جاتی ہے، جب واپس کرنے کا جب وہ وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ہیں نبی کے امتی، لیکن ہم ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہ مجھے آپ صالح میں سے پاؤ گے. میں انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کروں گا. حضرت شعیب نے فرمایا 8 سال آپ نے چرا لیا، میں نے عہد کیا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں دوں گا تو دوں گا. کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں. 8 سال کی لمبی مدت ہے. اگر ہم تجارت کرتے ہوں، اگر ہم نے عہد کیا ہے آپ سے یا آپس میں پارٹنروں نے عہد کیا ہے، یاد رکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھنے والا ہے. ہم سوچتے ہیں ارے چلو دھوکہ دے دیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے آخرت میں. وہاں جب آنکھ کھلے گی آخرت کی، سوائے پچھتاوے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. قال ذالک بینی و بینک، اب کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں معاہدہ طے. ایم الاجلین قضیت علیہ، جو بھی مدت پوری ہو جائے، جو کچھ ہم نے معاہدہ کیا ہے اسے ہم ضرور پورا کریں گے. قضیت فلا عدوان علیہ، کسی طرح کی اس میں زیادتی نہیں ہوگی، معاہدہ پورا ہوگا. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے ہیں. ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمارا کیا ہوا وعدہ پورا ہونا چاہیے، ہمارا عہد یہ پورا ہونا چاہیے. اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہوں، ہمارا عمل پورا جھوٹا، ہماری زبان جھوٹی، ہمارے اندر دغا بازی، امانت داری نہیں، خیانت نہیں، پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم صرف نماز پڑھتے رہیں، ہم تسبیح کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہیں، لیکن یہاں وعدے میں پورا اوپر نیچے چوپٹ ہمارا پورا وعدہ، تو ہمارے ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا عمل اور ہماری عبادت یہ ملنا چاہیے. ہماری زبان صحیح ہونا ہے اور ہمارا وعدہ پورا ہونا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس کسی سے بھی آپ نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ آپ نے پورا کیا نہیں کیا. معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں پارٹنرشپ میں تجارت کرتے ہیں
کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر لا کے ہم تجارت کریں، اللہ ترقی دے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے دھوکہ دے کے ذرا کما لیا ہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، یاد رکھیے اللہ ایسی مصیبت لا کے پورا مال ختم کر دے گا، دنیا والے دیکھتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئے گی، شروع میں یہ مال، یہ چمکنے والی کاریں، یہ دکانیں، یہ بلڈنگیں ساری نظر آئیں گی، لیکن یہ سب جیسے ہم سمندر کے کنارے بالوں میں ایک گھر بناتے ہیں، اب ایک سمندر کی کیا لہر آئی، پورا گھر ختم کر کے چلے گئی، اسی طرح اللہ کے طرف سے ایک ایسی مار آئے گی کہ جتنا بھی ہم کمایا ہے اور یہ سمندر کے کنارے گھر بنایا ہے، جیسے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں ختم اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی ان آیات جن کے ذریعے ہمیں عبرتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، اللہ کرے کہ اسے پڑھ کر ہم سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری زبان سچی ہو جائے، ہمارا کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے۔ اللہ اس کی ہم میں سے ہر ایک کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، ماشاءاللہ پچھلی جمعہ ہم نے کیلنڈروں کا اجرا کیا تھا، کئی احباب لے کے گئے ہیں، ابھی بھی کیلنڈر رکھے گئے ہیں۔ میں اس بات کی کھلے طور پہ وضاحت کرنا چاہوں گا، اس سے ملنے والی ایک رقم بھی کسی کی ذات کے لیے خرچ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک روپیہ بھی، ایک پائی بھی کسی کی ذات کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے گھر کے لیے، ادارے کے لیے اور یہاں کی ضرورتوں میں اس کی رقم خرچ ہوگی۔ اگر ہم اسے تجارت کے طور پہ کر رہے ہوں تو یہ تجارت مسجد کے اندر کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لے کے جائیں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں لگائیں، اپنے دوست احباب کو بطور ہدیے کے گفٹ کے طور پہ پیش کریں، تاکہ وہ گھر میں رہنے والی ہماری مائیں ہمارے اس نام کو دیکھ کے کم از کم دعا تو کر دیں کہ اللہ جامع العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو ترقی عطا فرما، یہاں ہماری بیٹیاں آ کے پڑھیں، باحجاب رہ کر اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اور ہمارے لڑکے بھی اخلاق کے ساتھ یہاں تعلیم پائیں۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ان کی دعا لگ جائے، ہو جائے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ آپ کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں قریب میں مجلس ملیہ کی جو عمارت ہے، وہاں لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی کمپیوٹر ٹریننگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ کیلیگرافی، خطاطی جسے عربی میں لکھا جاتا ہے، مختلف خطوط یہاں بھی لکھے گئے ہیں اطراف و اکناف میں۔ لا الہ الا اللہ ہے، وانفقوا مما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ پوری آیتیں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابت جسے کہا جاتا ہے خطاطی، یہاں سورہ جمعہ لکھا گیا ہے، قریب میں آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ، اور باہر سورۃ الرحمن پورا لکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ جو ہے مصر کے ایک کاتب نے لکھا ہے، مصر کے ایک کاتب ابراہیم صاحب ان کا نام ہے۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ان کے بیٹے مصر سے مجھے فون کر کے دعا کی گزارش کی کہ آپ کی مسجد میں میرے والد نے ایک کتبہ لکھا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو ہمارے کاتب صاحب یہاں لکھ کے وہ اپنی خبر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کے درجات کو بلند بھی فرمائے۔ ہمارے یہاں کتابت کا بھی انتظام ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جامع مسجد ٹرسٹ کی مجلس ملیہ اسلامیہ کی جو خدمات ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرما کر جتنی بھی ہماری اولاد اور جو بھی احباب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، اور ہمارے وہ احباب جو بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اس نیت سے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما کر اللہ
ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔